بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس سے پہلے سورہ یوسف کی جو مضامین آپ کے سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ بھائی دوسری مرتبہ جب مصر کی طرف گئے تھے غلہ لینے کے لیے تو اپنے ساتھ بنیامین کو بھی لے کے گئے تھے، اور بنیامین کو اس لیے لے کے گئے تھے کہ پہلی مرتبہ عزیز مصر نے ان سے یہ درخواست، عزیز مصر نے سے جب انہوں نے بھائیوں نے یہ ان سے کہا کہ عزیز مصر ہمارا ایک بھائی اور ہے، لہٰذا آپ ہمیں ایک مزید غلے کا اونٹ دے دیجئے، تو عزیز مصر نے کہا تھا آئندہ سال آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر تم سچے ہوگے تو میں تمہیں آئندہ سال ایک اونٹ اس کو بھی ایک اونٹ غلے کا دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے عہد و پیمان کے ساتھ حضرت بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ پہنچایا تھا، لیکن تقدیر الہی کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ کو مزید حضرت یعقوب کا امتحان لینا تھا۔ بنیامین کو چوری کے الزام میں وہاں روک لیا گیا۔ بھائیوں نے آ کر والد کے سامنے پوری نوعیت رکھی تھی کہ بنیامین کو چوری کی وجہ سے وہاں روک لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا بنیامین چور نہیں ہو سکتا تھا، اور ہے بھی حقیقت یہی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی منشا اور ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کرتے ہیں۔ تو انسان کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے بنیامین کے ساتھ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی سکھائی ہوئی تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ بہرحال والد صاحب نے ان تمام اولاد کی باتوں کو سن کر صرف اتنا کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں تو صرف اللہ ہی سے صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے رنج اور غم کو صرف اللہ ہی کو سناؤں گا اور اللہ ہی کو بتاتا ہوں، وہی ہے جو جانتا ہے میری تکلیف کو، وہی میری تکلیف کو دور کرے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا تھا کہ اے میرے بچوں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں یوسف اور اس کے بھائی کو جاؤ اور تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقین جانو انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، یعنی ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر جن کو یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے۔ اب میں تم سب سے یہ کہتا ہوں کہ تم سب جاؤ اور جا کر یوسف کی تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی بھائی اپنے بچوں سے کہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، یہ اسی وقت نہیں کہی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اس موقع پر تو بس یہ کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں صبر کروں گا۔
پھر اللہ کو جب یہ مقدر ہوا کہ اب ان کی جو دوریاں ہیں، جدائیگی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اب بھائیوں کے پاس جو غلہ لے کر آئے تھے وہ غلہ دوسری مرتبہ جو ان کو ملا تھا وہ بھی پورا ہونے پہ آ گیا۔ اب بھائیوں کو اور مزید فکر ہو رہی تھی کہ ابھی یہاں کا قحط ختم نہیں ہوا، ہمارا غلہ ختم ہو گیا، اب بھائی دوبارہ مصر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ساتھ میں اب کوئی پونجی بھی نہیں تھی۔ دوسری مرتبہ جب گئے تھے تو پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دیا تھا، ان کی پونجی بھی واپس لوٹا دی تھی، تو وہ لوگ اس پونجی کے ساتھ دوبارہ چلے گئے تھے۔ لیکن اب اس مرتبہ حال یہ ہے کہ پونجی بھی ساتھ نہیں ہے، غلہ بھی ختم ہونے آ گیا، اور امن و امان کا عالم بھی یہ ہے، ایک انسان کی ذہنی سکون جو ہوتا ہے اس کا بھی عالم یہ ہے کہ یوسف کی جدائیگی پہ گھر میں چلتی تھی، اس کا ماتم ہوتا تھا، اس کا تذکرہ ہوتا تھا، اب یوسف چلے گیا تو اب یہ بنیامین کا تذکرہ ہے، تو ذہنی الجھنوں کے اندر بھی یہ پورا خاندان الجھ چکا تھا۔ یہ لوگ جب تیسری مرتبہ ارادہ کر رہے تھے ہم مصر جائیں گے اور غلہ لے کر آئیں گے، اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر یوسف کو بھی تلاش کرنا اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرنا، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ نہ سوچنا کہ یوسف کہاں سے ملے گا، یوسف کو گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، نہیں، بلکہ تمہارا کام تلاش کرنا ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہہ کر یہ بتایا تھا کہ جس چیز کو میں جانتا ہوں تم وہ چیز کو نہیں جانتے، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب یہ بھائی واپس مصر سے نکلتے ہیں، یہ اپنے کنعان سے نکلتے ہیں مصر کی طرف۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ یہ بھائی اب وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کر مصر پہنچتے ہیں، اور دوبارہ یہ یوسف جو عزیز مصر ہیں ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے حالات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو حالات اب یہ اپنے حالات جو رکھ رہے ہیں یوسف کے سامنے، عزیز مصر، یہ تو یوسف کو تو پہچان نہیں رہے کون ہے، یہ تو عزیز مصر ہیں، عزیز مصر کے سامنے اپنے حالات رکھ رہے ہیں کہ ذلت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں یہ بھائی۔ آپ کو یاد ہو شروع کے اندر جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف سے کہا تھا یوسف فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا تم ان کو ان کے کیے کا جو انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ تم سب کچھ ان کے سامنے رکھو گے، یہ تمہارے سامنے آئیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے، تمہارے سامنے گر پڑ کر آئیں گے۔ آج یہی ہے، یعنی جو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی ذلت کی انتہا کا اپنی ان باتوں سے وہ بھائی اقرار کر رہے ہیں۔ ذرا سنیں پہلے آپ، جب یہ داخل ہوئے تیسری مرتبہ تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، ہم ایک معمولی سے پونجی لے کر آئے ہیں عزیز مصر، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، جو کچھ بچا کچا تھا وہ سب سمیٹ کر یہ لے کے آئے ہیں، یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی مل جائے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے۔ مطلب یہ تھا قحط کی وجہ سے ہم سخت بتحالی کا شکار ہیں، اس لیے اس مرتبہ ہم اتنی قیمت بھی لا کے نہیں آ سکے جو ہم اپنے حصے کا غلہ خرید کر لے کے جا سکیں، لہٰذا اب جو کچھ آپ دیں گے وہ محض احسان ہوگا۔ فاوف لنا الکیل، لہٰذا ہماری پونجی تو اتنا نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیجئے۔ یہی نہیں، آگے کہتے ہیں وتصدق علینا، ہم پر احسان کیجئے۔ وتصدق علینا،
ہم پر احسان کیجئے، ہمیں صدقہ دیجئے۔ یہاں لفظ صدقہ استعمال کیا گیا، وتصدق علینا۔ صدقہ ایسے عطیے کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ واجب نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے احسان کے طور پر دے دے۔ عزیز مصر کے ذمہ واجب نہیں ہے، وہ پونجی بھی لے کر نہیں آئے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیجئے۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے وہ آیت ابھی میں نے پڑھی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف تو ان کو بتائے گا، ان کو جتائے گا، آج یہ تیرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ تیرے در پر گریں گے آ کر، یہ تجھ سے سوال کریں گے۔ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے یوسف کو بے دردی کے ساتھ باپ کی شفقت اور محبتوں سے جدا کیا تھا، یہی وہ بھائی ہیں جنہوں نے یوسف کے ساتھ ظلم کی انتہا کر کر کنعان کی زمین کو تنگ کر کر زمین سے نکال دیا تھا، یہی وہ بھائی تھے جنہوں نے غلامی کا توغ ڈال دیا تھا، چند کھوٹے سکوں میں اللہ فرماتا ہے بیچ دیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج ان کا حال یہ ہے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ، ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، وتصدق علی فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر اور ہمارے اوپر احسان کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقین جانیے اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ بھائیوں کے کلمات ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کسی کے ساتھ آج برا کر رہا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، جیسے یوسف معاف کرتے گئے۔ یوسف نے معاف کیا، کسی بھی موقع پر بھائیوں کو لعن طعن نہیں کیا، کسی بھی موقع پر بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہا، بھائیوں کے ساتھ غلط نہیں سوچا۔ آج کیا اجر اس کا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس لیے تو فرمایا لوگوں کو ادفع باللتی ہی احسن، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی تمہارا برا کر رہا ہے، تم اس کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کو اچھائی سے ڈھکیلو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک وقت آتا ہے یہ دشمنی محبت سے بدل جاتی ہے، سامنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، سامنے والا اپنے آپ کو اپنی ضمیر میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، وہ اتنا گر جاتا ہے اپنی نگاہ کے اندر۔ آج یہی حال ہو گیا، یہ کس انداز سے بھائی کے سامنے، یوسف کے سامنے اپنی ذلت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، جب یہ بات یوسف سے کر رہے تھے، یہ لوگ اپنی ذلت اور پستی کا اقرار کر رہے تھے، اپنے حالات اس وقت بتا رہے تھے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یوسف جو چیز اب تک چھپائے رکھی گئی تھی، جس کو بتایا نہیں گیا تھا، اب تک ان بھائیوں کو بتایا نہیں گیا تھا کہ تم کون ہیں، اب یوسف وقت آ گیا ہے، اب اپنا چہرہ کھول دو ان کے سامنے اور ان کو بتا دو تم کون ہو۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے بس ان سے کیا کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں کچھ پتا ہے، اذ انتم جاہلون، کہ جس وقت تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں کچھ پتا ہے، تم نے جہالت میں جب تم مبتلا تھے تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کا عیب کہیں کھلتا ہے اور سامنے والا جب کسی انسان کے عیب کو کھول دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ پتا چل گیا، تم نے فلاں وقت کیا کیا تھا، تو اس وقت انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان پھر کیا کرتا ہے، آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ارے اس کو کیسے پتا یہ بات، وہ انسان اس کو مطلب حیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سب باتیں اس کو کیسے پتا چلی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ سب باتیں بنیامین کو نہیں معلوم، بنیامین نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ بنیامین کو تو خود کو ہی نہیں معلوم کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو بنیامین تو بتا نہیں سکتے، اور ان بھائیوں کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ بنیامین یوسف
یوسف جو ہے ہمارا بھائی ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے کہ بنیامین نے چوری کری تھی, چوری کے جرم میں بادشاہ نے اس کو روک لیا. اب وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو, یہ عزیز مصر کو ہماری یہ بات کیسے پتہ چلی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, تمہیں کچھ پتا ہے, تم جہالت میں مبتلا تھے, تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. تو جب بھائیوں نے بہت غور سے یوسف کے چہرے کو دیکھا تو بھائیوں نے فوراً پہچان گئے. انسان جب تک انسان کو کسی چیز کے بارے میں تھوڑی سی بھی اگر شک ہوتا ہے تو انسان اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرتا ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی کچھ ایسی علامتیں تھیں بچپن کی, بھائیوں نے جب غور کرا ان کی نگاہ پر تو فوراً پہچان لیا یہ یوسف ہی ہیں. تو فوراً انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا تم یوسف ہو. یعنی وہ فوراً دیکھا اور دیکھ کر پہچان گئے یہ علامتیں تو یوسف کی ہیں, یہ یوسف تو نہیں ہے, کیا تم یوسف ہو. تو فوراً یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. قد من اللہ علینا, ہم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, حقیقت یہ ہے جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. خلاصہ پوری صورت کا آج آپ کے سامنے آ گیا ہے. یوسف علیہ السلام کا راز اب تک راز تھا, بھائی نہیں جانتے تھے, کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے, کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا یہی یوسف ہے جو عزیز مصر ہم جس سے بات کر رہے ہیں, جس کو ہم عزیز مصر سمجھ رہے ہیں, جو ہمارے اوپر ایسے احسانات کر رہا ہے, کیا یہ یوسف ہے. آج وقت آیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یوسف اس پردے کو ہٹا دو اور بتا دو آج تم ہو, اس لیے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک وقت آئے گا یوسف تم ان کو بتاؤ گے. آج وہ وقت آ گیا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, ان کے تو ذہن میں یہ تھا کہ ان کو باپ سے جدا کر دو, باپ کی خصوصی الفت اور محبت ہمیں مل جائے گی. انہوں نے اس کو کر دیا لیکن پھر بھی وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی. انسان جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کو سہارا بناتا ہے, گناہ کو ذریعہ بناتا ہے, وہ چیز کبھی انسان کو ملتی نہیں ہے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس زمین سے, کنعان سے یوسف کو نکال دو, ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے, پھر ہمارا راز رہ جائے گا. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا. انہوں نے تو بھیج دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ قافلے والے لے گئے ہیں, لے جا کر اس کو کہیں نہ کہیں بیچ دیں گے, پیسے کما لیں گے. ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا ایک وقت کیا ایسا آ سکتا ہے کہ جس بچے کو ہم نے غلامی آزاد کو غلام بنا دیا ہو, وہ غلام کوئی سردار بن جائے, اور وہ بھی مصر جیسے شہر کا. مصر اس زمانے کا ایک بڑا شہر تھا, ترقی یافتہ ملک تھا اس دور کا, تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اللہ کی تدبیریں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو فوراً یوسف علیہ السلام نے ان تمام کا جواب کیا دیا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تم نے کیا سوچا تھا کہ ہم یوں ہی ختم ہو جائیں گے, نہیں. یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد من اللہ علینا, اس میں میرا کوئی احسان نہیں ہے, اس میں میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے جو آج میں اس مقام پہ ہوں. قد من اللہ علینا, سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی, انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے, انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. انسان نہ اپنی اہلیت سے پہنچتا ہے, نہ انسان اپنے علم سے پہنچتا ہے, نہ انسان اپنی طاقت سے پہنچتا ہے, نہ انسان اپنے مرتبے سے پہنچتا ہے. کون پہنچاتا ہے اس کو؟ اللہ پہنچاتا ہے. قد من اللہ علینا, یہی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. ہم تو اس قابل نہیں تھے یہاں پہنچتے, لیکن اللہ نے احسان فرمایا. قد من اللہ علینا, اور پھر ساتھ میں فرما دیا کہ یہ احسان اللہ نے کیوں کیا ہے میرے بھائیوں, 2 وجہ سے کیا ہے. یہ پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ہے یہ آیت. پورے یہ قرآن کا یہ جملہ, پورے سورہ یوسف کا یہ جملہ
پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، انہو من یتقی ویصبر، انہو من یتقی ویصبر، یہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، جو شخص گناہوں سے بچے گا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے گا، اور ویصبر، جب مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرے گا، صبر سے کام لے گا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کو ایسا اجر دیتے ہیں، غلام بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے غلامی کو اختیار کیا ہے اور راضی اور خوش ہو کر انہوں نے غلامی کو اختیار کیا ہے، اس کا عوض اللہ آج ان کو یہ دے رہے ہیں، مسک کا ایک عظیم مرتبہ اور عہدہ ان کو دے دیا، تو یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ اب بھائیوں کا حال کیا ہے، ذرا بھائیوں کا حال بھی آپ دیکھیں، بھائیوں کے جملے سنیں۔ دیکھیے، اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو گناہ، ایک وقت ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے شاید انسان کی وقتی طور پر کوئی سکون مل جائے، گناہ کرنے سے وقتی طور پر اس کو کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے، لیکن حقیقی گناہ انسان کو ذلت کی طرف لے جانے والا ہے، گناہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ آج دیکھیے ان بھائیوں سے جو کچھ ہوا تھا، انہوں نے کرا، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کیا انہوں نے، اور یہ سوچا تھا کہ یہ وقتی طور پر ہماری جو آگ ہمارے سینوں میں جل رہی ہے، حسد کی جو آگ تھی وہ وقتی طور پر انہوں نے بجھا لی، لیکن وہ گناہ آج ان کا سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو فوراً دے دیں، بعض دفعہ تو فوراً مل جاتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا انسان کو بہت بعد میں ملتی ہے۔ آج ان بھائیوں کا راز کتنے سالوں کے بعد کھل رہا ہے، کئی سالوں کے بعد راز کھل رہا ہے۔ ان کو وہم و گمان نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ بھائیوں کے جملے سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے، قد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دے دی ہے یوسف، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ دیکھیے ایک وقت آیا تھا ان کے اوپر، انہوں نے کیا کرا تھا والد صاحب کے سامنے جا کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنے بھائی کا کرتا لے گئے تھے، خون میں بھگو دیا تھا، جھوٹا خون اس پہ لگا دیا تھا، اور کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے سہارا بنایا تھا یوسف کے کرتے کو، سہارا بنایا تھا جھوٹے خون کو، لیکن وہ وقت آ گیا ہے۔ آج اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خود گنہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم خود ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جب بھائیوں نے اپنے زبان سے اقرار کر لیا کہ ہم خطاوار ہیں، اللہ نے تمہیں مقام دے دیا، ہم جس مقام کو تم سے چھیننا چاہتے تھے ہم نہیں روک سکے، تقدیر کا جو فیصلہ اللہ نے کیا تھا ہم جہالت میں اس فیصلے کو ٹالنا چاہتے تھے، ہم تم سے اس مقام کو چھیننا چاہتے تھے لیکن نہیں چھین سکے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطاوار ہیں اس کے اوپر۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ میرے بھائی اقرار کرنے ہیں، ان کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے، جبکہ ان کو اس وقت سزا ملنا چاہیے تھی، جبکہ ان کو اس وقت ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اس حال میں ڈھکیلا تھا، یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، یہ ذریعہ تھے یہ بھائی، آج ان کو سخت سزائیں ملنا چاہیے تھی، لیکن قربان جائیں، اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی۔ یوسف علیہ السلام کیا کریں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرے، میں نے معاف کر دیا۔ اے میرے بھائیوں، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ تم نے نادانی میں کر دیا ہے، تم سے غلطی ہو گئی، اس لیے اوپر انہوں نے کہا تھا
هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کے اتنے بڑے قصور کو یہ کہہ کر ان کو معاف کیا کہ تم سے نادانی کے اندر یہ بات ہو گئی تھی، تم ایسے نہیں ہو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تم سب کو معاف فرمائے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ضرور وہ تم کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ، یہ ہے یوسف علیہ السلام کے اخلاق۔ اسی کے اوپر مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، آج 21واں رمضان ہے، 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک سب سے قیمتی، اسلام کو ایک سب سے بڑی نعمت عطا کری تھی، وہ تھی فتح مکہ۔ فتح مکہ جو پیش آیا سن 8 ہجری کے اندر 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو فتح فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے صحابہ کے 4 حصوں میں بانٹا اور فرمایا اب مکے کے اندر داخل ہو جائیں۔ مکے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ مکے کو فتح کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کری تھی کہ اللہ ہمارے راز کو راز رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے اگر ان کو پتہ ہوگا تو پھر وہ تیاری کریں گے اور پھر وہاں خون بہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکے کے اندر ایسا داخل ہوں خون بھی نہ بہائے جائے اور عافیت کے ساتھ مکے میں داخل بھی ہو جائیں، اور جو مقصد ہے اللہ کا حق کا اعلان بھی ہو جائے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل کو توڑ دیا جائے اور جو کفر اور شرک کا جو اڈا بنا رکھا ہے اس کو آج ختم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ وہاں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر خدمت ہوئے۔ آج وہ دن تھا کہ آج ان سب کو سزائیں دی جاتی۔ یہی وہ لوگ تھے مشرکین مکہ جنہوں نے 8 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں، مجبور کر دیا تھا اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا تھا، حضور کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، حضور کے صحابہ شہید کیے گئے تھے، ان کو اذیتیں دی گئی تھی۔ آج وقت تھا کہ ان سب کو بھی سزائیں دی گئیں، جیسے یوسف اپنے وطن سے دور کر دیے گئے تھے، ایسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے دور کر دیے گئے تھے، مجبور کر دیا گیا تھا ہجرت کے لیے، وہاں سے چلے گئے تھے نکل کر۔ ایسے ہی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکے کے اندر۔ اب تمام سامنے جو ظالم ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ کسی ایک نے ان میں سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین۔ بعض ملتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے اس کو کہ یہی آیت انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہیں اقرار کی تھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا، اللہ نے آپ کو ہم پر خاص مقام عطا کیا ہے، ہم خود خطا کار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا، آپ کے صحابہ کے ساتھ غلط سلوک کیا، ہم آج تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کرتے ہوئے وہی الفاظ کہے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم نے جو اے مکے والوں میرے ساتھ کیا، تم نے مجھے تکلیفیں دیں، میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے، میرے اوپر گندگی تم نے ڈالی، مجھے تم نے تکلیف دی، میرے گلے کو تم نے دبایا، میرے صحابہ کو شہید کیا، میری بچیوں کو طلاق دیا، تم نے مجھے کیا کیا دکھ دیے، کیا کیا تکلیفیں دی ہیں، لیکن میں کسی کا مواخذہ نہیں کرتا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میں نے بھی معاف کر دیا، اب اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے علماء نے ایک بڑی عجیب بات یہ بات لکھی ہے کہ انسان جب
کسی سے بدلہ لینے پر مکمل طور پر قادر ہو جاتا ہے، اس کو پورا اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے، سامنے والا پورا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، ایسے موقع پر معاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ معاف تو انسان کب کرتا ہے؟ جب بدلہ نہیں لے سکتا، کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جب کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں، مصر کی پوری حکومت ان کے اشارے پر ہے اس وقت، وہ چاہیں اس وقت ان بھائیوں کو جو چاہیں ان کو سزا دے سکیں، وہ چاہیں تو ان سب کو یہی ختم کروا سکیں، اتنی مکمل ان کو قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اس کے باوجود یہ کہنا کہ اذ انتم جاہلون، تم نے نادانی میں یہ سب کیا ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یہ کمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو گئے، 10,000 جانصار آپ کے ارد گرد ہیں، ان سب کو سزائیں مل سکتی ہیں، اس موقع پر یہ کہنا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یہ کوئی عام سے نہیں ہے، بڑے کمال کی بات ہے، اس کی دل جگرے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ اخلاق عطا فرمائے، انبیاء علیہ السلام کے اخلاق۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا اور پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، میرا قمیص لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا اور اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ قمیص کا بڑا عجیب معاملہ ہے، یہی قمیص تھی، اس قمیص نے کس موقع پر یہی قمیص کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، آج یہی قمیص ہے، اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو خوشی ملے گی، یہی قمیص کی وجہ سے یعقوب کی بینائی گئی تھی، یہی قمیص کی وجہ سے اللہ یعقوب کی بینائی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا اے میرے بھائیوں، میں وہ سب جو کچھ ہوا بھلا دو اس کو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہم درگزر کرتے ہیں، تم میرے بھائی ہو، ہم نے وہ پرانا وقت جو تھا اس سب کو بھلا دیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، لو یہ میرا قمیص ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، اس کو لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، اور اس کو لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا واتونی باہلکم اجمعین، اور اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کنعان میں جو تکلیفیں برداشت کری، تم اس وقت قحط سے مبتلا ہو، پونجی پہ تم ترس رہے ہو، تم پریشان مت ہو، اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے کے آ جاؤ اور یہاں ہم سکون کی زندگی اب گزاریں گے۔ یہ ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف کا کردار۔ اللہ یہ کردار ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے۔ انسان معاف تو کر دیتا ہے دوسروں کو، اپنے دشمنوں کو، انسان اپنے معاف کرنا تو کر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاف کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا احسان، ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کہ معاف بھی کر دیا،